وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہترین نمونہ ہے. یہ نمونہ اس کے لیے کہ جو اللہ اور پچھلے دن کے آنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. گویا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دے رسول دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. زندگی گزارن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی ضروری ہے انہاں لوکاں واسطے جڑے اللہ تے اور پچھلے دن تے یعنی یوم آخر قیامت دے دن تے اور شام دے دن تے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت کرتے ہیں، اللہ کو بہت یاد. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا نام ہی شریعت ہے. چار لفظ استعمال ہوتے ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت. عام سنتے رہتے تھی. تو شریعت کی چیز ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شریعت میرے اقوال ہے، یعنی جو میں میرے فرمان نے وہ شریعت کہتے ہیں. طریقت میرے افعال ہیں، جڑے کام میں کیتے نے وہ طریقت. حقیقت میرے احوال ہیں کہ جو میرے حال جس طرح سے میں کی حال ہے. تو جو انسان کا اس میں موجودہ حال ہوتا ہے، حالات ہوتا ہے، تو گویا ایک اندرونی کیفیات نے احوال دے رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقت میرے احوال، معرفت میرے راز. گویا شریعت ایک قانون ہے جسے اسی عمل کرنا، جہدے مطابق زندگی گزار. ایک قانون دیتا ہے کہ تسی زندگی اس قانون دے مطابق گزارنی، اس تو باہر نہیں ہونا، اس دائرے دے اندر رہ کے زندگی گزارنی. تو طریقت اس قانون تے عمل کرنا. حقیقت اور پھل ہے صبر ہے. یعنی سان بھوک لگی اسی کھانا کھادا، انہوں کھانے دی جڑا وجہ تو جو سانو غیر سرور لذت حاصل ہوئی او دا صبر ہے، کھا لے. کوئی کام بندہ کردا ہے، کوئی عمل کردا، او دا رد عمل ضرور آندا ہے. تو گویا کھانا کھادا تے انہیں بھوک نوں مٹا دیتا، جسم سے تازگی فرق محسوس ہوئی، او دا صبر ہے، دا پھل ہے، او دی حقیقت ہے. ہر چیز دی ایک حقیقت ہوندی ہے جیڑی کہ بعض اوقات پوشیدہ ہوتی ہے اکثر. تو اس طرح ہی شریعت قانون ہے، طریقت تے عمل دانا ہے. تے عمل تے کرن تو بعد جو انسانوں کیفیات، شعور، جذب و مستی یہ چیزاں حاصل ہوئی ہیں تو گویا دا اس عمل کرن دا انہوں پھل حاصل ہے. تو ہر چیز ایک ظاہر ایک باطن ہے.
تو شریعت جیڑی ہے وہ علم ایسا علم ہے کہ جیڑا عبادات اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا ہے کہ ظاہری علم ہے، گویا جیسے جسم کو پاک کرنا ہے طریقہ کار کی جسم کس طرح پاک ہوتا ہے، تو یہ شریعت کا ظاہری علم ہے جیڑا دستا ہے کہ جسم پاک کس طرح ہوگا، نماز کس طرح ادا کی جائے گی، کس طرح کھڑے ہونا، کس طرح رکوع کرنا ہے، کس طرح سجدہ کرنا ہے، یہ ظاہری حالت نماز دی، تو ایک شریعت کا باطن ہے کہ نفس کس طرح پاک ہوئے گا، یہ شریعت کا باطن ہے، شریعت کا ظاہر علم ظاہر کو پاک کرے گا، شریعت کا باطن علم باطن کو پاک کرے گا، تو طریقہ وہ دیتے صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونا ہے، تو شریعت طریقے ایک دوسرے کے خلاف نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں، علیحدہ نہیں، دونوں ملے ہوئی چیز، کیونکہ علم ہوئے گا تو عمل ہوئے گا، علم نہیں تو عمل بھی کرے گا بندہ، کیونکہ علم کا نام شریعت ہے تو عمل کا نام طریقہ، طریقہ کہنے ہیں طریقے نو رستے، تو رستہ کیڑا ہے اللہ تک پہنچنے والا، طریقہ سکھاندی ہے کہ اللہ تک کس طرح پہنچنا ہے، حقیقت تک کس طرح پہنچنا ہے، لا الہ الا اللہ حقیقت ہے، محمد رسول اللہ شریعت، تو ادھر سے چل کے حقیقت تک پہنچنا تو شریعت تو بغیر اور طریقت تو بغیر ممکن نہیں ہے، طریقت جیسا آدمی کسی شہر دے ہستے بیٹھ کر رہا تو گویا طریقت اختیار کرنا، وہ ایک طریقے سے داخل ہوتا ہے، سلسلے داخل ہوتا ہے، انہیں طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے کہ تو اے کام کرنا، ذکر و اذکار اس طریقے میں کرنے ہیں، تو اپنے دل نو جڑا ہے روشن کرنا، منور کرنا، دل نو جگانا، وہ حقیقت تک پہنچنے کا ایک سفر ہے جہاں پیر و مرشد تو بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ ایک چونٹی اتوں نے جانا ہے اسلام آباد، کتنا ٹائم انہوں چاہیے، اگر وہ کسی پرندے دے پیروں نہ لگ جائے، پیروں نہ چمٹ جائے، پر آتے بیٹھ جائے، پھر کتنا ٹائم لگے گا، کتنا فرق پی جائے گا، تو یہ اسی طرح ایک آدمی اپنے آپ ہی لگا ہوا ہے تو وہ سفر طے کرنے پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، پہنچے نہیں پہنچے کتنے اور چلا جائے، رستے کا بھی نہ پتا اور لگے رستہ بھٹک جائے، تو جدو پیر و مرشد کے ہمراہ چل رہا ہے کسی نے، چونکہ انہیں وہ رستہ طے کیتا ہے اور رستے کا واقف کار ہے تو انہوں پریشانی بھی نہیں آئے گی، تو بڑی جلدی وہ سفر طے حقیقت تک پہنچ، تو حقیقت گویا لانے والا حقیقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے، باقی تو سب عارضی چیزیں، حقیقت اللہ ہی ہے نا، جہاں کہ ہمیشہ تو ہے کہ انہیں ہمیشہ رہنا، حقیقت اصل تو ہے نا کہ جہاں ہمیشہ تو جنہیں ہمیشہ ہی رہنا، کہ اسی باقی سب مخلوقہ نے کہ مخلوق ہمیشہ تو نہیں، بعد تخلیق کی طرح بعد پیدا کی طرح اللہ تعالیٰ مخلوق میں، اور انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا، انہیں ہمیشہ نہیں رہنا، تو گویا حقیقت نہیں ہے، یہ عارضی ہے، تو حقیقت اللہ تعالیٰ، تو گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے واسطے شریعت طریقت گویا کے تصوف بھی ہے، تصوف طریقت ایک ہی چیز ہے، علیحدہ نہیں ہے، تو یہ علیحدہ نہیں ہے، کئی لوگوں نے انہوں نے علیحدہ بنا لیا، وہ کئی لوگ صرف شریعت میں کافی سمجھ ہیں لیکن وہ پھر حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، تو بعض لوگ وہ نے کہ جہے طریقت رو تے اپنا لیا لیکن شریعت میں چھڈ دیتا، تو وہ بھی گمراہی کہ صرف شریعت تے طریقہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرمایا بہترین نمونہ ہے میرے نبی دی زندگی تہاڈے واسطے، زندگی گزارن دا بہترین ایک نمونہ ہے، وہ تے قانون ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کا دسیا طریقہ کار کہ زندگی ہے نہ ہٹا دے چاہے گزار، کہ جی انہوں چھڑ دیتا کہ پھر وہ اسلام نے کوئی تعلق نہیں، تو اس واسطے شریعت طریقت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ
اکابرین صوفی کرام مشایخ الزام فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ کمال شریعت کا نام طریقت ہے، یعنی شریعت کے کمال حاصل کر یعنی ہر پہلو تے انسان عمل کرے شریعت تے یہ نام طریقت. تو اتباع رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا آگے پیروی کرنا حکم ہے. تو جدوں تک ظاہر تک کہ وہ نہ شریعت ہے، تو جدوں قلب و باطن جڑا انسان دا باطن ہے تے انسان دا دل ہے وہ نورانیت رسول دے نال منور ہو جاندا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نور آنا شروع ہو جائے گا، وہ نورانیت حاصل ہو جائے گا. تو وہ نام طریقت ہے. جس شخص نے شریعت دا یعنی فقہ دے قواعد قانون طریقے دے مطابق نماز پڑھی، صحیح طریقے نال وضو کیتا، صحیح طریقے نال کھڑا ہویا، رکوع سجود ساری چیزاں صحیح طریقے نال کیتیاں، وہ ظاہر دی نماز تو ظاہر دے سے نماز مکمل ہوگی. لیکن جس طریقے دا طریقت انہوں مکمل نہیں سمجھ نماز کہ جس طرح انسان نے اپنا قبلہ اپنا چہرہ قبلے طرف کیتا ہے ظاہری طور پہ، اس طرح ہی اندر باطن اور دل بھی اللہ تعالی کی طرف متوجہ تے طریقت کہندی ہے نماز مکمل ہو کہ صرف شریعت نو پورا کر لین دے نال شریعت نے دسیا بھی قبلے نو رخ ہونا چاہیے، جگہ پاک صاف ہونی چاہیے، جسم پاک کپڑے پاک ہو، نماز دا ٹائم ہو تے تہاڈا منہ قبلے رخ ہوے کھڑے ہو کے تے پھر تسی نماز شروع کرنی تے اے دے مطابق نماز پڑھی، نماز دے ظاہر دے عمل کر لیا، ظاہر طور طریقے ظاہر اپنا لیا، لیکن اسی طرح ہی تہاڈا رخ جڑا باطن دا دل دا قبلہ بھی جڑا نا وہ دل دا قبلہ اللہ تعالی تو دل بھی اللہ تعالی طرف پوری طرح لگ جائے. لا صلاۃ الا بحضور القلب، حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی دل نماز چ حاضر ہی نہیں ہے، دل اللہ دے سامنے حاضر ہی نہیں ہے، دل کتے اور پہنچیا ہوا ہے تو گویا طریقت کہندی کہ پھر نماز جڑی نا وہ مکمل نہیں ہوئی. تو اس طریقے دے نال ہی جتنے بھی لوگ طریقے چ شامل ہون انہاں نوں اپنے ذہن و شریعت نال راستہ کرنا چاہیے کہ اپنے باطن و عشق مولا دے نال راستہ کرنا چاہیے. تے جڑا شریعت تے نہیں چلدا وہ گمراہ ہو جاندا تے جڑا طریقت حقیقت دی منزل اور وہ پھر شریعت تے نہ چلن والا بندہ طریقت تے حقیقت دی منزل کبھی بھی طے نہیں کر سکتا. بغداد شریف دے وچ 4 بزرگ آئے، بڑی پرانی گل ہے، تو انہوں نے کول کشف و کرامات بہت زیادہ ہو گیا، لوگوں کا بڑا ہجوم شروع ہو گیا، انہوں کو لوگ بڑے آنے جانا شروع ہو گئے، تو سارا دن بڑی کرامات انہوں کو ظاہر ہوئی سی، بڑے کشف بڑے لوگوں نے آنے والے گلا دستے نہیں ہونا، تو بڑی جلدی پورے شہر دے وچ انہوں کی مشہوری ہو گئی، لیکن نماز کوئی نہیں سکھا. تو ایک آدمی گیا وہ جا کے سارا دن بیٹھا دیکھتا رہا انہوں نے، واقعی کشو کرامہ ہر آنے والے دل کی گل دستا اور کرامت بڑی ظاہر ہو رہی ہیں. نماز ہونا کوئی نہیں، کوئی سارا دن میں نماز ہی پڑھ لیتے. وہ شام ہوئی تو انہوں نے کہا جناب کشو کرامت میں دیکھ رہا تو بڑا کچھ ہو رہا لیکن نماز تھی کوئی بھی نہیں پڑھی. وہ کہنے لگے کہ نماز جہے نا جہے نویں نویں اس رستے سے لگتے نا انہوں مبتدی کرنی ابتدا ہوا، جہے مبتدی نے نویں نویں اس لائن چ آئے انہوں واسطے اسی تے پہنچ گئے، اسی تے اتحاد ایسے پہنچ گئے، سانو نمازاں دی ضرورت نہیں، اسی پہنچ گئے. بڑا حیران ہویا. وہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اچھے داتا صاحب دے بھی دادا پردادا مرشد انہوں نے بارگاہ چلا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کہنے لگا جناب شہر دے وچ 4 بزرگ آئے نے، بڑی مشہوری ہو گئی چاہتے نا تو بڑیاں کشف تے کرامات ظاہر ہو رہی ہیں انہاں کولوں تے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھدے. تو میں انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے یہ تے مبتدیاں واسطے ہے جے نویں نویں اس لائن سے آندے نے انہاں واسطے نماز اس تے پہنچ گئے. آپ نے میں ہاں واقعی وہ پہنچ گیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ سرکار نے بھی فرمایا تھا واقعی وہ پہنچے. آپ نے پر پتہ کتنے پہنچے ہیں؟ جہنم وچ. وہ جہنم وچ پہنچے. اج بڑے لوگ ایسے سلسلے چلا کے بیٹھے نے کہ انہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، نماز جلدی
وہ بھائی دل کی نماز سے کھا کے بھی دل چ لیا کرو، دل چ سارا کچھ کر لیا کرو، بیوی بچوں نے کی پوچھنا دل چ پوچھ لیا کرو، انہوں نے پورے کرنے کی ضرورت ہے، کھان پینے کی ضرورت ہے، دل چ سارا کچھ کرا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بد کے کون ہو سکتا؟ امام علی مقام کی کیا شان ہے، انہوں نے تو تلوار کے سائے بچے سارے شہید ہو گئے ہیں، کنبا شہید ہو گیا اتنے نماز نہیں چلی، تمہوں کنے معاف کر دیتی؟ شریعت کسی جگہ تے جا کے جڑی نہ اتر کر نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی جا رہے ہیں، بڑا مقام ہے، غوثیت کو چھوٹا کر غوث اعظم نے آپ تو شیطان آندا ہے، بدری آئی اور کڑکی اور آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب تیریاں سب عبادتیں منظور ہو گئی، تینوں کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جو کہے گا نا وہ ہو جائے کرے گا، تینوں عبادتوں کی ضرورت نہیں رہے۔ آپ ایک دم رک گئے، سوچیا یہ کہ حکم میرے نانے دادے نہیں ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوا، مولا علی نہیں ہوا، کہ مینوں حکم کس طرح ہو سکتا؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، شیطان دی آواز۔ آپ نے بڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان نے چیخ ماری نسلی، پھر آ گیا وہ اسی لاہور پڑھ رہی ہے نا، تے یہ نہیں کہ بس پکا پکا نچے گا، انہوں کام کو نہیں گا، انہیں سارے دوالے گئے اتوں جانا، پھر مڑ کے آ جانا، کہنا عبد القادر ایس مرتبے تے پہنچے 70 ولی ایس حربے نہ گمراہ کی گویا اے حربہ استعمال کردا لوگا کہ تینوں باتاں نہیں کوئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، تیرے کا کام ہوندے جاندے ایسے گمراہی آ چلدی یہ اس کو تھلے تھلے بھی مار دینا ہے، اتنے تو کوئی پہنچتا ہے نا، وصیت کا مقام چھوٹا اتنے کوئی پہنچتا ہے، اس کو پہلے ہی وہ جہاں نا سکھایا کرتا ہے باتوں کی ضرورت کی ہوں تو تینوں سارا پتہ لگنا، تو آنے والے جلدی گلا بھی تینوں پتہ لگ جائے دسنا، تیرے تو منہ کرنا تیرے کام بھی سارے ہونے شروع ہوتے ہیں، ہوں تو پہنچ گئے، عبادت کی ضرورت میں شیطانی ہے جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم آیا آپ نے آخر تک جب آخری نماز سی تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہا تھا تو آپ بیماری جو تھوڑا جا فاقہ ہویا تو آپ نے اٹھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی دوسرے صحابہ کی ذہن چنی تو انہوں نے کندھیاں تے ہاتھ مبارک رکھے نے تے پیر مبارک تھلے کی سندے آ رہے تے مسجد دے نال ہی تے حجرہ مبارک سی تے تشریف لے آئے نماز واسطے، تو یہ کہ کسی نے نماز نہیں چھڑی آخری ٹائم تک، جس طرح نہیں پڑھی جائے پڑھنے کا تو کہنے لگا کہ تینوں تیرے علم نے بچا اس حربے نال اس مقام تو پہنچے 70 ولی میں گمراہ کیتے تینوں تیرے علم نے بچا لیا، آج میں ظالمہ پھر حملہ کرنے مینوں میرے علم نے نہیں بچا، میرے اللہ دی رحمت ہے، وہ دی رحمت میرے شامل حال ہے، میں میری کوئی وڈیائی نہیں ہے، اس واسطے شیطان بڑی دور تک مارتا، تو لہذا تصوف تے طریقت نو شریعت نہ وہی نسبت ہے جس طرح روح نو جسم دینا، جس طرح انسان روح تے جسم دا مرکب ہے اسی طرح شریعت تے طریقت دونوں دا حامل انسان ہی مومن کامل دے مقام تے فائل ہوتا ہے، یعنی جڑا انہاں دو چیزاں تے عمل کردا ہے روح تے جسم ملے تے انسان بندا ہے، یہ تعلق اس طرح ہے، شریعت تے طریقت اس طرح جہاں انہاں دونوں تے چلدا ہے وہی کامل مومن جہاں نا وہ بندا ہے، تو عبادت دی جڑی روح ہے کہ عبادت جی کری دی وہ روح کیویں حاصل ہوئے گی، انسان ظاہری طور تے عمل کر لے لیکن وہ روحانیت کس طرح حاصل ہوئے گی اس عمل دی، وہ طریقت تے چلن دے نال ہی جڑی نا وہ حاصل ہوندی۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کشف ایسے لوگوں کو حاصل ہوتا کہ جڑے شریعت پابندی نہیں کرتے تو راہ حق تو دور ہو کے گمراہی تے وچ پے جاندے نے، تو ایسے لوگ خلق خدا تے ہاتھ اٹھا لیندے نے، زیادتیاں کرتے ہیں، جڑے لوگ شریعت تو ہٹ جاندے
وہ پھر لوگ جڑے نے اللہ کے راستے تو راہ حق تو دور ہو جاندے نے تے گمراہی تے حماقت چ پڑ جاندے نے۔ تو ایسے لوگ پھر مخلوق کے خدا تے ہاتھ اٹھاندے نے، زیادتیاں کردے نے، مخلوق نو حقارت دی نظر نال ویکھدے نے، اتوں تک وہ پہنچ جاندے کہ پھر اسلام دے دائرے چوں بالکل نکل جاندے تے شریعت دے قانون تے حلال و حرام دے منکر ہو جاندے نے۔ انہاں نے پھر کوئی حلال دی تمیز تے کوئی حرام دی تمیز نہیں رہن جی شریعت دے قانون شریعت دے خیال میں رہے باقی انہوں نے شریعت ہے ڈے جی دسیا شریعت دس دی ہے حرام ہے تے ہے حلال وہ حداں ساری شریعت دس دی تے وہ انہاں چیزاں دی بھی کوئی انہوں نے پھر پرواہ نہیں رہندی۔ تو آپ فرماندے نے نادان لوگوں عبادت کا مقصد فقط ذکر الہی، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صرف ذکر الہی پہ جاندے ہیں تے باقی سارا کچھ وہ پڑھائی سیکھ لی وہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی کرتب حاصل ہو جائے تو لوگوں کو کھا کے اپنی بلے بلے کریے تو دنیا کمانی شروع کر وہ کوئی نہ کوئی کمال کرتب حاصل کر لینا تو لوگوں کو کٹھے لوگ انہوں نے پیچھے لگ جان تو پھر انہوں کو دنیا کمانی شروع کر اپنی عزت دولت شہرت دکھا کر اللہ کی واسطے انہوں کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہو جی اس چیز تو اللہ تعالیٰ سانو بچا کے رکھے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین صلی اللہ علیہ وسلم۔